ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، صدر ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ 3 گلف کے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی، بہت مایوسی ہوئی نیٹو سے اور باقی ساری دنیا سے، لیکن یہ جو گلف کی کنٹریز اور بالخصوص سعودی عرب، یو اے ای اور قطر، انہوں نے اوور ویلمنگ سپورٹ دی۔ اگلے روز قطر نے بیان دے دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔ آج قطر کے وزیر اعظم یہاں ڈی سی میں کل آئے تھے، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں محکمہ دفاع اور نائب جو صدر ہیں امریکی، اور یہاں انہوں نے انرجی سیکیورٹی اور گیون سچویشن جو مڈل ایسٹ کی اس پر بات کی۔ یہ جو گلف کے کنٹریز ہیں ان کا بتا دیں کہ کویت، بحرین اور یو اے جن کا ایران بھی شبہات کا اظہار کرتا ہے کہ ان کیس کوئی ایران کے اوپر گراؤنڈ انویژن کا اٹمپٹ ہوتا ہے تو یہ ایکٹیولی انیبل کریں گے، وہ ساری انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ تو ان ممالک کی پوزیشن میں کتنا فرق ہے اور قطر نے اپنا الگ کیوں کیا ہے؟ قطر کا جو ہے نا فیصل، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قطر کا، جو ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا، اور وہ ہے ان کا گیس، پارس گیس فیلڈ۔ تو پارس گیس فیلڈ، وہ اتفاق سے وہ گیس فیلڈ ایک ہی ہے، لیکن وہ ڈسپیوٹڈ ہے دونوں میں، قطر اور ایران میں۔ آپ اس کا حل دونوں نے یہ نکالا ہے کہ آدھا آپ اس طرف سے آپ نکالو گیس، ادھر سے ہم نکالتے ہیں، تو کچھ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آپس میں۔ اور ظاہر ہے پھر اس سے منسلک گیس، اب ایران کے پاس گیس اس پارس فیلڈ کے علاوہ تیل بھی تو ہے۔ اگر گیس، پارس گیس فیلڈ سے تیل گیس نہ نکلے تو ایران کا نقصان اتنا نہیں ہے جتنا قطر کا ہے، کیونکہ ایران کے پاس تو تیل تو بہرحال ہے نا، تو یہ گیس بے شک یہاں سے نہ نکلے تو وہ اپنا تیل تو سیل کر سکتے ہیں، ان کی ریونیو چلتی رہے گی۔ قطر کے پاس نہیں ہے، قطر کے پاس صرف یہ قطر از ون آف دی لارجسٹ، آپ کو پتہ ہے، گیس ایل این جی پروڈیوسرز ان دی ورلڈ۔ تو اب ان کا یہ تو ان کو کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو میں کہوں گا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسچرنگ۔ یہ پاسچرنگ جو ہے، پوزیشننگ اس طرح کی ان کو کرنی پڑے گی۔ اب باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ جو ہیں، شروع میں تو وہ ظاہر ہے جنگ کے خلاف تھے اور وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ڈپلومیٹک کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن جب یہ جنگ ہو گئی اور جنگ شروع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ایران نے جو ہمارے پر حملے کیے، چلے وہ حملے بھی شروع کر دیے، وہ بھی چلو یہ نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے پھر جب یہ دیکھا، 2 ہفتے جب گزر گئے تو دیکھا کہ اتنے فیصد اسرائیل پہ راکٹس اور ڈرونز مارے جا رہے ہیں، اور اتنے فیصد ہمارے اوپر، جو ہمارے اوپر ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بیسز یوز نہیں ہو رہے ایران کے خلاف۔ تو اس لیے انہوں نے اب شفٹ ان کی پوزیشن میں آئی ہے۔ تو جسٹ شورٹ یعنی کہ آنسر ٹو یور کوسچن وہ یہ ہے کہ وہ جو صدر ٹرمپ نے بات کی ہے، وہ شفٹ جو ہو رہی ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2 دن پہلے جی سی سی کا اجلاس تھا ریاض میں، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ مطلب بہت قریب آ گئے ہیں اس پوزیشن سے کہ ہم اپنا وہ جو رائٹ ٹو ریٹیلیٹ یا وہ جو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کی طرف وہ کہیں آ رہے ہیں، تو وہ اس کی سگنلنگ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے بھی جو یہ بات کی ہے یہ اسی سگنلنگ کا حصہ ہے۔ ایران کے حوالے سے آپ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ وہاں ایک ڈویژن ہے پاور سٹرکچر کے اندر، سیاسی لوگ الگ ہیں، کچھ خمینسٹ ہیں۔ تو خمینسٹ جو ہیں وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ان کی ٹاپ ٹیئر ایک کے بعد دوسری اس کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اب جو ان کا ریفلیکشن دنیا کے اوپر جا رہا ہے اور جو وہ پورٹرے کر رہے ہیں، وہ ویسٹرن میڈیا اس پر تبصرے چھاپ رہا ہے کہ سٹینڈ بائی وہاں پر آپشنز ان کے پاس موجود رہے ہیں، وہ انہی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ خامنائی گئے، مجتبی آ گئے، لاریجانی گئے، تو دوسرے آ گئے، پھر اب نیوی کے چیف بھی جا چکے ہیں۔ تو یہ ابھی خمینس جو ہیں وہ ان کی صورتحال آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے؟ ہمیں کچھ کنٹرڈکشن نظر آئی تھی جو مجھے خود محسوس ہوا تھا جب ایرانی صدر نے معذرت کی تھی گلف کے کنٹریز سے۔ ایک اس وقت کنفیوژن پیدا ہوئی تھی، اور ایک اس وقت پیدا ہوئی تھی جب ایرانی وزیر خارجہ نے کو بات کی تھی، مذاکرات کا اشارہ دیا تھا، لیکن آئی آر جی سی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی ابھی بھی اگر آپ کرٹیکلی دیکھیں تو اب جا کر کچھ کلیئرٹی آ رہی ہے کہ آئی آر جی سی اور جو ریولوشنری گورنمنٹ ہے وہ ایک ہی پوزیشن پر ہے۔ بیچ میں لگ رہا تھا ایسا کہ وہ الگ الگ بات ہے۔ تو خمینسٹ اس وقت کہاں ہیں اور آئی آر جی سی کہاں ہے؟ اچھا، وہ آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے فیصل، وہ جو الگ الگ لگ رہے تھے نا، وہ
وہ اس وقت شروع میں کے دنوں میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا تھا. تو اس وقت جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی اور جو سیاسی گورنمنٹ ہے ان میں رابطہ کٹ گئے تھے. آپ کو پتا ہے وہ سب ڈر گئے تھے, ٹیلی فون کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا, واٹس ایپ کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا کہ ٹریسنگ ہو جائے. تو وہ یہ میرا تجزیہ ہے, میرے پاس کوئی ظاہر ہے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. تو میرا تجزیہ ہے اس بنا پر کہ آپ بھی ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ایران کو بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سسٹم چلتا ہے. تو اس کی بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو گیپ آیا تھا کمیونیکیشن کا, اور جو اسیسینیشنز اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں ایران کی, تو اس میں جو گیپ آیا تھا نا, اس میں میرے خیال میں یہ صدر پزشکیان صاحب نے جو معذرت کی اور پھر ان کو واپس لینی پڑی, اور یہ جو ہمیں تھوڑا سا گیپ لگا سیاسی گورنمنٹ اور جن کو آپ نے ابھی خمینیسٹ, یا جن کو میں کہتا ہوں جو خمینیوں کی حکومت ہے, جو ایک سیاسی طبقہ ہے, ایک سیاسی ایک جماعت ہے ایک طرح سے. اور میں یہ تلفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں, میں بس کوئکلی بتا دوں کیونکہ یہ بیسکلی مذہبی لوگوں کی حکومت ہے. تو اب ظاہر ہے مذہبی لوگ جو ہیں, آپ سب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعہ علماء کی یا آیات اللہ کی حکومت ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں ان کو احترام دینا ہے کیونکہ وہ عالم دین ہے, ایک مذہبی لوگ ہیں, تو ان کو احترام دینے کے لیے یہ ایک لفظ میں بھی استعمال کرتا ہوں اکثر, اور یہ تھنک ٹینکس میں اور میڈیا میں خاص طور پر مڈل ایسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے. انگریزی میں خمینیسٹس اور عربی میں یا اردو میں جو ہے خمینیوں کو یا خمینیوں کی حکومت کی جو ہے. تو آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں, سوال جو پوچھ رہے ہیں, پہلے تو ان کو ایک کریڈٹ دے دیں خمینیوں کو, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ نظام جو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 1979 میں قائم کیا تھا, وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے یہ نظام جو ہے, اور بہت تگڑی جنگ لڑ رہا ہے. تو اس میں تو پہلے یہ تو بہت سب کو نظر آ رہا ہے, کلیئر ہے. اور جو اس وقت ابھی بہت سے لوگ تجزیہ کرتے ہیں, کوئی ایران اسلامی دنیا کی جنگ لڑ رہا ہے, فلسطین کی جنگ لڑ رہا ہے, اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ سب چلے آپ سب کے تبصرے ہو سکتے ہیں, سب کے ٹھیک ہے, لیکن میرے نزدیک ایران سے بھی زیادہ خمینی جو خمینیسٹ ہے, جو حکمراں طبقہ ایران کا, وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے آنیسٹلی, کیونکہ 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں اور خمینیوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے گورننس کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں فیصل, آپ سے پہلے بھی جب بات ہوتی رہی ہے, میں آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر سب اسمارٹسٹ اسلامسٹس آر دا خمینیسٹس. یہ میں ہمیشہ میرا کنکلوژن رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو مذہبی جو اسلامسٹ پارٹیز ہیں, مذہبی جماعتیں, وہ ہمیشہ مارک کھائی ہیں انہوں نے جہاں آئی ہیں. مصر میں آئے 1 سال ہی رہے, الجزائر میں الیکشن جیتے, گورنمنٹ ہی نہیں تک پہنچ, اوتھ ٹیکنگ تک نہیں پہنچ سکے, پاکستان میں کبھی الیکشن ہی نہیں جیتے یا کبھی گورنمنٹ نہیں بنا سکے. اس طرح یعنی مختلف جگہوں پہ طالبان افغانستان میں حکومت بنائی, 4-5 سال چلے, اس کے بعد پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ان کی حکومت گرانے کے لیے. تو اس طرح جو ہے اسلامسٹ یا مذہبی جماعتیں اسلامی دنیا میں کبھی بھی چل نہیں سکی. واحد اسلامی تنظیم یا جماعت جو 47 ایئرز تک اقتدار میں ہے وہ خمینی ہے, خمینیسٹس. The Khomeinists are smartest Islamists in the Muslim world. تو انہیں کریڈٹ دیا جائے, میں دوں گا کہ انہوں نے اپنا سٹرکچر ایسا بنایا کہ اتنی زبردست قسم کی ایلیمینیشن صفایا ہوا ہے لیڈرشپ کا خمینیوں کا. اور میں اس کو فرق کر رہا ہوں ایران اور خمینیوں کا. ایران بہت بڑا ملک ہے, وزارت خارجہ, سول سیاسی حکومت. جو خمینیسٹ رولنگ طبقہ ہے وہ بہت ڈسٹنکٹ طبقہ ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں بھی صدر, وزارت خارجہ, وزارت دفاع, آرتش جو فوج ہے, جو آرم فورسز ہے, افواج ایران کی ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت خمینیسٹ کی بات ہو رہی ہے. خمینیسٹ کا کمال ہے کہ انہوں نے 4 ہفتے اتنی بڑی ایلیمینیشنز, ان کے سینئر لیڈرز آیت اللہ علی خامنہئی سے لے کر اور IRGC کے تمام ہی خمینیسٹ جو سینئر لیڈرز تھے, اس کے باوجود جو ہے سسٹم انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ ابھی تک یہ کھڑا ہوا ہے. اور دیکھیں کہ کتنے یہ عرب ممالک کلیپس ہوئے. صدام گیا تو پورا ملک کلیپس ہو گیا, اسد گیا تو سیریا کلیپس, مصر حسنی مبارک, قذافی کلیپس. ایران نہیں ہوا ابھی تک.
ایران ابھی تک نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ خمینیوں نے ایک بڑا زبردست سسٹم ہے، تو کریڈٹ ٹو دیم۔ اب وہ کہاں ہیں خمینیسٹ اور کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ ان کی بقا کی جنگ ہے۔ اور لیٹس بی ویری کلیئر، ان کو اس وقت خمینیوں کو جو بھی ان کے ایکشنز ہو رہے ہیں اس سے میں بہت منصفانہ تجزیہ کرتے ہوئے، یعنی کہ کوئی غلط بات نہیں کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، اس وقت خمینیوں کو کوئی غرض نہیں ہے ان کو کہ تہران کی فضاؤں میں اسرائیلی یا امریکی جہاز ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ کتنی عمارتیں وہاں پہ گرائی جا رہی ہیں، یا ایئر ڈیفنس کہاں پہ ایران میں، چابہار میں یا بندر عباس میں یا ابو شہر میں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس وقت جو جنگ ہے خمینیوں کی وہ بقا کی جنگ ہے، اور اس وقت ایران کہیں نہیں جا رہا، بہت بڑا ملک ہے، کوئی ایران کو اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتا، تو ان کو تو اس لیے وہ بھی سمجھدار ہیں، جو خمینیسٹ رولنگ طبقہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جو طاقت ہے اس وقت وہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنی، اتنا بڑا ملک ایران، ہر جگہ پہ ہم ایئر ڈیفنس نہیں کھڑا کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہاں ہے ایرانین ایئر ڈیفنس، کدھر ہے ان کی ایئر فورس، کدھر ہے وہ اس وقت، یہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ استعمال صرف وہاں کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے خمینیسٹ نظام کو بچانا ہے، اور اس نظام کی جو طاقت ہے اس وقت ریاست کو بچانے کی کوشش نہیں ہو رہی۔ ریاست میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایئر اسپیس تہران کا جو ہے وہ امریکی اور اسرائیلی جہاز فریلی اڑ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے گراؤنڈ میں موساد کے ایجنٹس بھی بہت سارے ہوں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی بجائے کہ اپنی طاقت کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اتنے بڑے ملک کے اوپر، وہ اپنی طاقت کو کنزرو کر کے اور جہاں ان کا پاور ہے وہ دکھا رہے ہیں، گلف کنٹریز پہ اٹیک، اسرائیل پہ، اور اگر امریکیوں پہ جہاں جہاں وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، ابھی ایران کا دفاع نہیں ہو رہا، ابھی وہ ایران کے شہروں کا دفاع نہیں کر رہے، ابھی وہ بندر عباس کا دفاع نہیں کر رہے، ابھی وہ چابہار کا دفاع نہیں کر رہے، ابھی وہ دفاع کر رہے ہیں ان جگہوں کا اور ان چیزوں کا جن سے خمینیسٹ جو نظام ہے وہ قائم رہے گا۔ تو اس وقت لڑائی اس چیز کی ہے۔